معزز ذمہ داران، محترم مربی، محترم تنویر صاحب، محترم نائب امیر جماعت اور دیگر تمام ہی زون سے سی آئی او کے تشریف لانے والے مینٹرز، آپ کا تمام کا استقبال ہے ہماری اس محفل میں. اور انشاءاللہ ہم یہاں پر سی آئی او جو ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سی آئی او جس مقصد کے تحت ہم لوگ سی آئی او یہ تنظیم یہاں پر بنائی گئی ہے یا پھر مرکزی سطح پر جو اس کا انتظام کیا گیا ہے، اس میں مطمع نظر یہی ہے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور ہر ایک جو ہے اپنے رائی ہے اور اس رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. گویا یہ کہ رائی ہونے کی حیثیت سے امت مسلمہ کے جو بچے ہیں ان کی تربیت ایک بہت بڑا فریضہ ہے، ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو بہتر طریقے سے انجام دینے کے لیے اور جو زونز بچوں کی تربیت پر کام کر رہے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے مرکز میں ایک شعبہ چلڈرنز ڈپارٹمنٹ شعبہ اطفال بنایا گیا ہے. اس میقات میں اس کا فیصلہ لیا گیا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ چلڈرنز ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ پہلی مرتبہ بچوں میں کام ہو رہا ہے. ہمیشہ سے ہی جماعت اسلامی تحریک اسلامی ہند جو ہے، جماعت اسلامی ہند بچوں پر کام کرتی رہی ہے الگ الگ ناموں سے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں نوری محفل کے نام سے یا پھر سی آئی سی کے نام سے، سی آئی سی کے نام سے یا گلشن کے نام سے، اور الگ الگ ناموں سے الگ الگ زونز میں بچوں میں کام ہوتا رہا ہے. لیکن کوشش یہ کی گئی ہے اس میقات میں کہ مختلف طریقے سے انجام پانے والا کام جو ہے پورے انڈیا میں جو ہے منظم ہو جائے اور اس پر رہنمائی ملے. اور ساتھ ہی جو تبدیلی اس میں کی گئی ہے وہ یہ کہ سی آئی او چلڈرن اسلامک آرگنائزیشن ہوگا. اس کے مقاصد اگر ہم اس کے مقاصد دیکھیں کہ بچے جو ہے سب سے اہم چیز کہ بچوں کی ضرورت جو محسوس ہوتی ہے کہ ان کی تربیت پر ہم کام کریں، اور تربیت جو ہے بچوں پر کام ہم تحریک اسلامی کے پوائنٹ آف ویو سے کریں. وہ اس لیے کہ بچہ جو ہے جب والدین کے پاس 3 سال کی عمر تک ہوتا ہے، 3 سال کی عمر میں بچہ والدین کے ہاتھ سے پھسل جاتا ہے اور پھسل کر ماحول کے حوالے ہو جاتا ہے. ماحول سے اس کا اکتساب، آموزش، یعنی کہ اس کی لرننگ شروع ہو جاتی ہے. لرننگ پیریڈ میں جب وہ ماحول کے اطراف کے گھر اور گھر کے مہمان جو ذمہ داران ہیں، بڑے بزرگ ہیں، ان کے کانٹیکٹ میں آتا ہے، ساتھ ہی وہ اپنے پیئر گروپ کے کانٹیکٹ میں آتا ہے، اور جب اپنے پیئر گروپ کے اندر جاتا ہے تو اس سرکل میں وہ تربیت پاتا ہے. تو کوشش یہ کی گئی ہے کہ بچوں کے پاس، جیسا کہ ڈیجیٹل دور ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے ہاتھ میں آج کل ڈیوائس ہے. پہلا جس طرح کا ایک نیچرل انوائرمنٹ تھا وہ اب موجود نہیں ہے. بچہ تربیت پانے کے لیے جب ماحول کے حوالے ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں وہ سیکھ رہا ہوتا ہے جو اس کی عمر کا تقاضا بھی نہیں ہوتا. اور بچے جو ہیں وہ موبائل لے کر بیٹھے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں، یا اسکول کی ایک روٹین ہے جس میں ان کو باندھ دیا گیا ہے. تو ان سب سے ہٹ کر بچوں کی تربیت، بچوں کی لیڈرشپ ڈیولپمنٹ جو ہے سی آئی او میں ہو اور ملٹیپل گروپس ان کے پاس رہیں، اس بات کی کوشش مرکز نے کی ہے. ملٹیپل گروپ سے مراد یہ کہ بچے کا اسکول کا ایک پیئر گروپ ہے، ایک مدرسہ اور مکتب کا پیئر گروپ ہے، اس کی رہنمائی بھی مرکز سے دی جا رہی ہے. مکتب کا بھی ایک شعبہ ہے، مکتب میں وہ پیئر گروپ ہے. اس کے علاوہ سنڈے کے دن جب وہ ہفتہ واری اجتماع میں آئے، اس کی اپنی ایک تنظیم ہو اور اس تنظیم میں اس کا اپنا پیئر گروپ ہو جہاں اس کو لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کے لیے اس کے مواقع ہوں. تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس تنظیم کا نام کیا ہوگا، کوشش یہ کی گئی ہے کہ اس تنظیم کا نام چلڈرن اسلامک آرگنائزیشن سی آئی او رہے گا. اور اس میں یہ کوشش ابتدا میں تھی کہ ہم یہ کہیں کہ جہاں بہت منظم کام ہے، پہلے سے موجود سی آئی او ہے، گلشن ہے اور ملارواڑی کے نام سے بھی ہے کیرلا وغیرہ میں، جہاں جو زون اپنے بچوں کے کیے جانے والے کام کو نام تبدیل نہیں کرنا چاہتے ہیں انہیں آپشن دیا گیا تھا. لیکن الحمدللہ سی آئی او کا جو مرکزی سطح سے ان کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے تمام ہی زونز نے اپنی تنظیم کا نام، بچوں کی تنظیم کا نام سی آئی او قبول کر لیا ہے. اور اب چلڈرن اسلامک آرگنائزیشن یہ مرکزی سطح کا ایک شعبہ رہے گا جو صرف رہنمائی کرے گا. اس کا سیٹ اپ کس طرح رہے گا وہ بھی ہم دیکھیں گے. پہلے تو یہ کہ جو نام تبدیل ہو چکا ہے وہ سی آئی او ہے. اس کو سی آئی او اس لیے پسند کیا گیا کہ جی آئی او اور ایس آئی او سے بچے اس سے مانوس رہیں، اس نام سے وہ یہ سمجھیں کہ سی آئی او سے وہ اپ گریڈ ہو کر اب جی آئی او میں اپ گریڈ ہو کر وہ ایس آئی او میں جا رہے ہیں. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جو بچے تحریکی ماحول میں پیدا ہو پرورش پاتے ہیں، تحریکی گھروں میں تربیت پاتے ہیں، ایک مائنڈ سیٹ ان کا تحریکی ہوتا ہے. تو اب کوشش یہ ہوگی کہ بچہ بچپن ہی سے پورے سماج کے جو بھی بچے ہمارے پاس آئے وہ ایک تحریکی مزاج کے ساتھ آگے بڑھیں اور وہ
اس کو قبول کرنے میں بہت اچھا محسوس کریں کہ اپ گریڈ ہوئے، گویا کہ ہم اب CIO میں جا رہے ہیں اور اب ہم GIO میں جائیں گے، تو نام کی انسیت رہے ان سے، CIO اور GIO سے، اسی لیے ان کو جو ہے CIO ان کا نام رکھا گیا۔ اس کا جو سیٹ اپ ہے وہ قومی سطح کا ہوگا، مطلب مقامی سطح کا ہوگا۔ مقام پر امیر مقامی اس کے توسط سے وہ چلے گا، مقام پر بھی یونٹ وائز سیٹ اپ ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پورا نظام شہری ڈھانچہ ہے اور شہری ڈھانچے کے نظام کے تحت ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ ایک ہی یونٹ میں جو درکار وسائل ہیں ان وسائل کو استعمال کرتے ہوئے وہاں کے جو بچے ہیں جس نوعیت کے ہیں اس کے کام کو امیر مقامی دیکھے گا، وہ یونٹ وائز اس کا ہوگا، اور ایک مینٹر ان کا رہے گا۔ بچوں کی تنظیم بچوں کے لحاظ سے رہے گی اور بچوں کی تنظیم بچوں کے لیے، بچوں کے ذریعے۔ آپ داخل ہوئے تبھی آپ نے ایک اسٹینڈی پر دیکھا ہوگا کہ بچوں کی تنظیم ہے، بچوں کے لیے ہے، بچوں کے ذریعے ہے، اور ہم تمام ہی مینٹرز ہیں۔ تو مینٹرز جو ہیں وہ بچوں کی نگراں کے طور پر وہاں پر رہیں گے، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، فیسیلیٹیٹر رہیں گے، اور جو ہے ان کے لیے تعاون کا ماحول فراہم کریں گے، لیکن وہ تنظیم بچوں کی ہوگی۔ بچہ ہی اس کا صدر ہوگا، جیسا کہ آپ دیکھیں گے آگے۔ اس میں ایج کرائٹیریا ہم اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سیٹ اپ ہوگا۔ ایج کرائٹیریا اس کا کیا ہے؟ اس میں 5 سال کی عمر سے CIO کا فارم وہ مقامی سطح پر فل کریں گے، ممبر بنیں گے باضابطہ 5 سے 14 سال کی عمر تک۔ 5 سے 11 سال تک جب ایک ساتھ جو ہے جینڈر وائز دونوں کے 5 سے 11 سال تک ایک ساتھ ان کے گروپ میں ایکٹیویٹی ہوتی رہے گی۔ کوشش یہ کی جائے گی کہ 10-11 سال کے بچے جب بڑے ہو جائیں تو وہ الگ الگ سرگرمیاں ہوں۔ 11 سال کے بعد لازم ہوگا کہ وہ مینٹر جن کے پاس 11 سے کم کے بچے ہیں وہ ان کو 2 اس میں بائفرگیٹ کر دیں، تقسیم کر دیں۔ بوائز ہو تو بوائز مینٹر کے حوالے کر دیں اور گرلز ہو تو گرلز مینٹرز کے حوالے کر دیں۔ کوشش یہ بھی ہو کہ شروع سے ہی اس کی کوشش کی جائے مقامی سطح پر کہ وہاں دونوں ہی متحرک ہوں، بوائز مطلب جینٹس مینٹر بھی ہیں اور لیڈی خاتون بھی مینٹر ہے، تو وہ لڑکیوں کو دیکھیں اور وہ لڑکوں کو دیکھیں۔ مسجد کی ایکٹیویٹی ہے، دوسری سرگرمیاں ہیں، سروے ہیں، تو ایج وائز اس کا خیال رکھا گیا کہ وہ بائفرگیٹ ہو جائیں، الگ الگ ہو جائیں۔ اور جہاں پر جیک کا انتظام ہے، یعنی کہ SIO سے پہلے جونیئر جیک جہاں پر ہے تو اس میں ان کو جوائن کر دیا جائے، وہاں پر SIO کے بچوں کے حوالے کر دیا جائے۔ اب آپ اس کو دیکھیں گے کہ CIO کا پورا سیٹ اپ جو ہے وہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے، مطلب اگر خاتون مینٹر ہے تو وہ بوائز کو جینٹس کے حوالے کر رہی ہے، یا جیک سے وہ تال میل ان کا بڑھ رہا ہے، پھر وہ CIO کی طرف چلے جائیں گے، اور GIO کی کوئی مینٹر ہے تو 11 سال کے بعد بچیوں کو ان کو ایسوسیٹ کے حوالے ان کے کر دیا جائے تو وہ ان کے ساتھ تربیت پائیں گی۔ اسی کے بعد کلاسز اور سرگرمیوں کی تقسیم کے بعد بچوں کے لیے مرد مربی اور بچیوں کے لیے خاتون مربی رہے گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے CIO کیا ہونا چاہیے، اس کی آرگنائزیشن کیسی ہونا چاہیے؟ بچوں کی تنظیم، بچوں کے لیے، بائی دی چلڈرن، فار دی چلڈرن اور آف دی چلڈرن۔ یہ تنظیم بچوں کے لیے ہے، بچوں کے ذریعے بچوں ہوئی کے درمیان میں انتخاب کروایا جائے کہ آپ اپنا صدر الیکٹ کریں۔ جب وہ صدر منتخب ہو جائے تو آپ انتخاب کی بھی تربیت ان کو دے رہے ہیں۔ ان کی مشاورتی کونسل ہو جو چند ممبر پر مشتمل، ان کا سیکریٹری ہو، ان کا خازن ہو الگ سے، اور وہ اپنی جو لیڈرشپ ڈیولپمنٹ جو اس میں مطلوب ہے، بچے خود اپنی تنظیم چلائیں۔ مینٹر کا کیا رول ہے پورے ورکشاپ میں؟ انشاءاللہ مینٹرز کا الگ الگ رول، مینٹرز کو کتنا انٹرفیئر کرنا ہے بچوں کے کاموں میں، یہ ساری چیزیں پورے ورکشاپ میں انشاءاللہ واضح ہو جائے گی۔ لیکن کوشش یہ ہو کہ بچوں کی سرگرمیوں، بچوں کو استحقاق کا احساس ہو کہ میرا جو ہے میری تنظیم ہے، ہماری آرگنائزیشن ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ ان میں جو محبت پیدا کرنے والے کچھ سائنز ہوتے ہیں، کچھ ان کا فلیگ ہوتا ہے، فلیگ کا بھی انوگریشن کیا گیا، ان کی ایک ویب سائٹ بھی ہے کہ بچوں کی ویب سائٹ، وہاں بچوں کا ڈیٹا ہے۔ وہاں خاص طور پر یہ کہا گیا کہ جو بھی علاقے میں جو یونٹ میں صدر منتخب ہو گیا ہے اس بچے کی فوٹو بھی آپ دیں وہاں پر، تو ہم نے وہاں اس کو لگانے کی کوشش کی تاکہ بچوں کو فیل ہو کہ یہ ہماری تنظیم ہے۔ تو اس میں بچوں کا وہ استحقاق، بچوں کی تنظیم ہے، ان کی سرگرمیاں بھی ان کی عمر کے مطابق ان کو کروائی جائیں۔ سرگرمیاں ہماری طرح نہ ہو کہ ہم رٹا رہے ہیں ان کو اور پرٹیکولر چیزیں ہیں جو پڑھا رہے ہیں اور پڑھانا ہی ہم چاہتے ہیں۔ بچے سب مل کر، ایک ساتھ مل کر، کچھ فزیکل گیم ہے، کچھ ایکٹیویٹیز ہے جس میں مینٹر ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، اس طرح سے آہستہ آہستہ وہ جو ہے چیزوں کو وہاں انجام دیں گے۔ اپنے ہم جولیوں کے درمیان بچے ایک دوسرے کو مدعو بھی کریں، یعنی یہاں بہت مزہ آتا ہے چلے، تو بچوں کو دیکھ کر جو ہے بچے چلے آتے ہیں، تو بچے کو یہ احساس ہو کہ یہ ہماری تنظیم ہے اور اس سے ہم جڑے ہوئے ہیں، اور یہ ہماری تنظیم جو ہے
یہ ہمارے لیے ہیں, ہم سب بچوں کے لیے ہیں, یہاں ہماری چلتی ہے, ان کو یہ احساس ہونا چاہیے. پھر بچے اپنے ہمجولیوں کے درمیان اس کو قریب بھی لائیں اور ان میں بہت اچھا سا گروپ ان کا بن جائے. پھر وہ اسکول میں بھی ڈسکس کریں کہ CIU میں بہت مزہ آتا ہے. اس طرح کا ان کی تنظیم بنانے کی کوشش کی ہے. اس کے جو مقاصد ہیں, مقاصد آپ دیکھ رہے ہیں, بچوں کے اندر اسلامی اقدار کو پروان چڑھانا. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں, بچوں میں سب سے پہلی چیز, جیسا کہ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ بچوں میں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے بچپن میں, وہ ہے ان کی عقائد کی پختگی. اور ان کی عقائد کی پختگی میں ان کو سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو پختہ رکھے. یعنی یہ بات نہیں کہ ان کو رٹا دیا جائے یا پھر 99 نیمز آف اللہ پڑھا دیے جائیں. یہ چیزیں عقیدے کی پختگی نہیں ہوتی ہے. عقیدے کی پختگی کہ اس کو جواب دہی کا احساس ہو کہ ہاں اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے, اللہ رب العالمین کے پاس باز پرس ہوتی ہے, اس سے اللہ نے روکا ہے, اللہ کے نبی کو یہ چیز پسند نہیں تھی. اس طرح کی وہ چیزیں, وہ سرگرمیاں کروائی جائیں کہ بچے کا عقیدہ اندر سے پختہ ہو. اس کے جو یقین ہے وہ بچپن سے یقین کے ساتھ آگے بڑھے اور پھر بعد میں جو ہے وہ اپنے آپ پر محسوس کرے کہ عین الیقین, یعنی یقین کی آنکھ اس کی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے چیزوں کو. تو اس طرح سے انسان کے عقیدے کی پختگی اس میں سب سے اولین اس کا مقصد ہے. پھر دوسرا مقصد ہے بچوں کے اندر اخلاقی اقدار کو فروغ دینا. مطلب یہ کہ وہ ایک دوسرے کو بچپن سے جو چیزیں پروان چڑھتی ہیں, بڑے ہونے کے بعد کسی کی چیز نہ لینا, کسی کے کا حق نہیں مارنا, کسی کو چیز نہیں کرنا, کسی کے ساتھ نقصان نہیں پہنچانا, دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنا, دوسرے کے درد کو محسوس کرنا. یہ ساری چیزیں جتنا ہم لوگ ایز اے مینٹر جتنا شدت سے, میں خود بھی اور آپ بھی, کہ جتنا زیادہ ان مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اتنی ایکٹیویٹیز سامنے آئیں گی کہ کون سی چیز کروانے سے یہ مقصد ہمارا حاصل ہوتا ہے. بچوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کرنا اور گہری محبت پیدا کرنا, نہ صرف محبت بلکہ تعظیم کے لیے بھی اسے تیار کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے. یہ چیزیں تاکیدن نہیں بلکہ عملاً اس کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو. یہ مقصد ایک اس کا ہے. بچوں کے اندر اجتماعیت کا شعور پیدا کرنا اور انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں دین کو قائم کرنے کا احساس دلانا. مطلب یہ کہ اجتماعی شعور جب ہم ان میں پیدا کرتے ہیں, جب وہ گروپ میں ہوتے ہیں. آج کل تو کوئی ایک کام بھی انسان ایک اکیلا نہیں کرتا. جب ہم ایک چائے کی پیالی پی رہے ہوتے ہیں تو اس میں شکر کو تیار کرنے والے وہ شوگر کین والا مزدور بھی شامل ہے جس نے شکر تک پہنچایا فیکٹری تک, وہ شخص بھی شامل ہے جس نے پتی کے پتے توڑ کر جو ہے اس کو چائے کی پروڈکٹ بننے تک اس کو جو ہے وہاں تک پہنچایا, اور بیچارہ وہ گولا بھی جس نے بھینس کا دودھ نکال کر آپ کو لا کر دیا. تو یہ ایک کپ پیالی کے اندر جتنے سارے لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے, تو بچے کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ ہر انسان کا آرامد ہے, ہر انسان کا وجود وہ ایکسپٹ کرنے والا ہو. اجتماعیت یہی ہے کہ انسانوں کو نہ صرف انسانوں کا درد سمجھے بلکہ اس کو انسان کی حیثیت سے اس کی کنٹریبیوشن کو بھی ریئلائز کرے. تو یہ چیز جو ہے بچے کے اندر پیدا کرنا کہ وہ اجتماعی طور پر ایک ساتھ چلے, مشاورت سے کام کرے, خود اپنی نہ چلائے, ایسا لیڈر ہو جو لوگوں کا خیال رکھنے والا, لوگوں کے مشورے کو ماننے والا, خود مشاورت کرنے والا, ساتھ ہی یہ پھر کہ چیزوں کو جج کرنے والا کہ یہ والی چیز ہم اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور قرآن سے اللہ نے روکا ہے. یہ سینس بھی بہت اہم ہوتا ہے جس میں چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو, یہ سینس اگر پیدا ہو جائے کہ جو چیز میرے رب نے کہا کر لے اور جو چیز میرے رب نے کہا رک جاؤ, تو اس سے پھر چاہے کتنی بھی پسند ہو رک جاؤ. یہ احساس بھی بہت قیمتی احساس ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں کیا کرتے تھے. حضرت خولہ بنت ثعلبہ آ کر پوچھتی ہیں, اے اللہ کے نبی, میرے شوہر نے میرے ساتھ اس طرح اور اس طرح گفتگو کی ہے, شریعت میں جائز ہے یا نہیں؟ تو یہ احساس ہے, مطلب اندر سے پیدا ہونا, یہ احساس پیدا ہونا کہ گویا اللہ نے کہا تو رک جائیں اور کرنے کا حکم دیا تو ہم کریں. تو یہ احساس بھی ایک کوئی ریٹیفیکیشن سے اس کا تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق بھی اس مقصد کو سمجھنا اور سمجھ کر اس سے کنیکٹڈ ایکٹیویٹیز کو مطلب کروانا بچوں کے ذریعے. بچوں کی پوشیدہ صلاحیتوں کی شناخت اور ان کی نشو و نما یہ بھی بہت اہم ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو جو ہے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو فلاں کام کرنا ہے, فلاں گریڈز بڑے کرنے ہیں, کہ آپ کو جو اتنے مارکس لینے ہیں, آپ کو اس فیلڈ میں جانی ہے. یہ ڈکٹیشن والے تصور سے نکال کر ان میں ایکچوئل صلاحیتیں کیا ہے, وہ کون سی چیز کو پسند کرتے ہیں اور کون سی چیز وہ جو پسند کرتے ہیں اس کو کرتے ہوئے کیسے انسانیت کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اس احساس کے ساتھ جو ہے بچوں میں یہ ایکٹیویٹی ایک مینٹر کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مقصد ہمارا ہے کہ بچوں کی صلاحیتیں بھی پروان چڑھیں اور ان کی خوابیدہ صلاحیتوں کو ہم اجاگر کرنے میں بھی مددگار ہوں. بچوں کی تعلیمی معیار کو بہتر بنانے میں تعاون کرنا,
ये भी कि हम उनको एक्टिविटी में लगाकर लीडरशिप का एहसास दिलाकर उनको तालीमी माहौल से हटाना नहीं चाहते हैं, बल्कि वहाँ अप्रिसिएशन का माहौल होगा और फिर वही माहौल जो है बच्चों की सरगर्मियों में, जब ये माहौल आगे बढ़ेगा तो फिर ये बच्चे जो है तालीमी प्रोग्रेस को भी उतनी ही अहमियत देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जैसा कि मेरे टॉपिक में है कि विजन हमें बताना है। CIO के मेंटर्स को कौन सा विजन अपने सामने रखना चाहिए। एक होता है विजन और दूसरा है मिशन। अब विजन और मिशन में क्या फर्क है, तो असल में विजन तो आखिरत है, आखिरत का संवारना, और मिशन दुनिया में की जाने वाली सरगर्मियों का नाम है मिशन। अब यहाँ हम देखेंगे कि हमारा जो डेस्टिनेशन पॉइंट है, हम बच्चों को कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो हम बच्चों को दरअसल तहरीक के लिए फायदेमंद, इज्तिमाइयत के लिए फायदेमंद, तमाम इंसानों के लिए खैरुन्नास मय्यन फरनास के तस्वुर के साथ बड़ा परवान चढ़ाना चाहते हैं, जहाँ वो कोई कॉम्प्रोमाइज न करे बल्कि वो इज्तिमाइयत से जुड़ा रहे। और इस रास्ते में हमारा जो मिशन है वो क्या है, रास्ता है, तरीका जो हम इख्तियार करते हैं। हम अपने यूनिट में असलन जब हम अपने यूनिट के उन प्रोग्राम्स को या उनमें आने वाले बच्चों को जब कीमती असासा, कीमती सरमाया और वो लम्हे जो हमारे पास गुजार रहे हैं, उन लम्हों को हम ये समझें कि ये लम्हे आखिरत तक कारामद बन सकते हैं, जब ये तसव्वुर हमारे अंदर हो तो हम फिर अपने डेस्टिनेशन पर निगाह रखते हैं और हर तरीक़ेकार उसी लिहाज से इख्तियार करते हैं, वो हमारा मिशन होगा। फिर हम क्या, ये जो विजन हमारा क्या है, कल है, कल हम अपने CIO के बच्चों को कहाँ देखना चाहते हैं, ये हमारा विजन है। और मिशन हमारा क्या है, आज है, कि हमारा मिशन ये है कि आज हम यहाँ से मेंटर्स की हैसियत से ट्रेनिंग लेने के बाद उन बच्चों को जो हम तैयार करेंगे तो वो हमारा विजन हमारे सामने क्लियर करेगा। विजन रिजल्ट होता है और मिशन जो है एक्टिविटी होती है, सरगर्मी होती है। तो इन सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए मकासद को हासिल करने को सामने रखकर इन एक्टिविटीज को करवाकर हम अपना विजन और मिशन, ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब यहाँ पर ये देखें कि हमारा कैचमेंट एरिया क्या होगा। कैचमेंट एरिया यानी बच्चों को हम कहाँ से लेंगे। उस कैचमेंट एरिया में स्कूल होगा, कि स्कूल से बच्चे खुद बच्चों को ले आए या आप जाकर बच्चों का तारुफ करवा दें, बच्चों के वालिदैन से अप्रोच करें। किसी को अगर पेरेंटिंग सेशन में मौका मिल रहा है स्कूल में, स्कूल वाले खुद पेरेंटिंग सेशंस में आपको बुलाएं। तो ये इस तरह आप अपने शहर के सतह पर, अपने मकाम पर अपनी शख्सियत को इस तरह मतलब परवान चढ़ाएं कि वो लोग पेरेंटिंग के लिए बुलाए। तो आप वहाँ पर CIO का इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं, बच्चों के जरिए बच्चों को भी बुला सकते हैं। इंतजामिया से तालमेल हो तब उन्हें भी आप एतमाद में लेकर स्कूल से बच्चे ले सकते हैं। मकातिब से भी बच्चे लिए जाएंगे। मरकज की सतह पे 2 सरगर्मियां चल रही हैं, एक मकातिब और दूसरा CIO। बच्चों के लिए खास तौर पे मकातिब का निज़ाम भी बहुत अच्छा, बल्कि उसका निसाब भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और जगह जगह बहुत सारे लोग वो मकातिब के निसाब की वजह से करीब आए हैं और बड़े पैमाने पर इसका काम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम शहरों में हो रहा है। इससे पहले हमने साउथ का भी लिया, वहाँ भी लोगों ने बताया कि मकातिब में को रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। अब मकातिब से आप जो है इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं कि मकातिब जो है वहाँ पर इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं कि CIO में बच्चों को भेजें, तो यहाँ से आप बच्चे ले सकते हैं। मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स हैं, किसी न किसी मुकाबले, कोई एकेडमिक कॉम्पिटिशन एक होता है एकेडमिया से रिलेटेड, जैसा कि आपने सीरत पर तकरीरी मुकाबला रख लिया, क्विज मुकाबला रख लिया, या फिर स्पोर्ट्स कंपटीशन हो गया, आपने आम ऐलान कर दिया कि स्पोर्ट्स में जो है बच्चे हिस्सा लें, यहाँ पे एक बड़ा टूर्नामेंट CIO की तरफ से लिया जा रहा है। तो बहुत सारे जो बच्चे आपके पास आएंगे फिर वो आपसे नहीं कटेंगे, आपके CIO का हिस्सा बनते जाएंगे। तो ये एक स्पोर्ट्स कंपटीशन के जरिए से भी लिया जा सकता है। अभी आपको बाद में पूरे वर्कशॉप में बीच में स्पोर्ट्स के क्लब कैसे बनाए, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कैसे करें, ये सारी चीजें भी आपको इंशाल्लाह तरतीबवार आएगी। तो वो भी आपका एक कैचमेंट एरिया बन सकता है। फिर कैडर मीट भी रखें और कैडर मीट रखकर देखें कि हमारे जैसा कि उन्होंने एक मुहिम चलाई थी, मेरी तहरीक मेरा बच्चा तहरीक की अमारत, ये इस तरह मुहिम चलाकर उन्होंने कैडर से बच्चों को लिया पहले, कि सबसे पहले हमारे पास जो है कैडर से बच्चे आए और वो बच्चे जो है हर एक फर्द अपने बच्चे को वहाँ पहुँचाए। कैडर में हमारे पास अरकान, कारकुनान, मुत्तफिकीन, जो भी शुरका हमारे पास आते हैं वो सभी लोग शामिल होंगे। तो पहले ये है कि कैडर मीट लेकर कोशिश करें कि बच्चे लाएं। मस्जिद में बच्चों की एक्टिविटी करवाने से वालिदैन बहुत ज्यादा, देखिए आजकल वालिदैन के अंदर तड़प बहुत है, खासतौर पे बच्चों की तरबियत को लेकर। न सिर्फ ये कि बच्चों के ग्रेड्स बढ़ाना चाहते हैं, बल्कि वो अच्छी तरबियत, मोबाइल से दूरी, ये इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव किस्म के टॉपिक्स अभी मुआशरे में है कि अगर हम इन सारी चीजों को के इस तरह के इवेंट्स रखवा ले कि जैसे मोबाइल से बच्चों को कैसे दूर करें। हमने एक उसमें भी आइडिया दिया था अपने हादिया में एक मजमून कि बच्चा खुद ये कहे कि मुझे एक मोबाइल नहीं प्ले ग्राउंड चाहिए,
یعنی موبائل اس کا سبسٹیوٹ کیا ہے کہ اس کو فزیکل گیم میں اتنا انوالو کیا جائے کہ بچہ خود بخود اس موبائل کو چھوڑ دے. تو موبائل سے دوری کے لیے بچے والدین پریشان ہیں. آپ اس طرح کا کوئی پیرنٹنگ سیشن رکھوا رہے ہیں تو پھر وہ بچے آپ کے پاس آتے ہیں, CIO کا تعارف ہوگا تو بچے وہاں پر آئیں گے, یہ کیچمنٹ ایریا ہوگا. پھر مطلب اٹریکٹیو ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے بچوں کو باندھ کر رکھنا. دیکھیے ہم لانے میں تو کامیاب ہو جاتے ہیں, بچوں کو اپنی دہلیز تک تو لے آتے ہیں, لیکن ان کو باندھ نہیں پاتے, کیونکہ آج کل جو ہائی ریزولیوشن HD والے ڈیوائسز بچے یوز کرنے کے عادی ہیں تو وہ چھوٹے موٹے گیم سے نہیں بہلتے, یا پھر ہم نے جو ہے ان کو روٹ میمورائزیشن کے لیے کچھ کروا دیا, یہ یاد کر لیں, تو بچہ نہیں بہلے گا, پکڑ باندھ کر وہاں بیٹھے گا. تو کوشش یہ ہو کہ ہمارے سینٹر پر جو بچہ آ رہا ہے وہ اس قدر مطلب اتنا انہماک کے ساتھ اس ایکٹیویٹی میں, اس سرگرمی میں وہ شامل ہو جائے کہ وہاں سے جانا نہ چاہے. تو لرننگ ایکٹیویٹیز کو نمبر آف آئیڈیاز بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. یہاں پورے ورک شاپ میں دیکھیں گے کہ کس طرح کی سرگرمیاں ہوتی ہیں. اور پھر خاص طور پر آپ چونکہ مینٹرز ہیں تو اللہ رب العالمین سے بھی خاص طور پر دعا کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی تربیت کے لیے کچھ نئے آئیڈیاز میرے ذہن میں ڈال دے. تو اللہ تعالیٰ گرہیں کھول دیتا ہے, جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کی گرہوں کو کھول دیتا ہے. اٹریکٹیو لرننگ پروجیکٹس, اسپورٹس اینڈ گیمس, یہ بھی بچوں کو کروائے جا سکتے ہیں. اب سوالات کے سیشن میں آپ پوچھیے گا اپنے ذمہ داران سے کہ چھوٹی جگہ ہو تو کیا کریں, کس طرح کریں, بہت سارے سوالات ذہن میں آ رہے ہوں گے. تو آپ پوچھیے. آرٹس اینڈ کرافٹ کی ایکٹیویٹی بھی یہاں بتائی جائے گی کہ کیسے بچوں کو انوالو کیا جائے, پروجیکٹ کیسے دیے جائیں وہ بھی سمجھایا جائے گا, سروے کس طرح کرواتے ہیں, ویک لاگ انگیجمنٹس وغیرہ دے کر, اسپورٹس اور کلب کیسے قائم کرتے ہیں, اسپورٹس کلب, کلچرل کلب کیسے بناتے ہیں, اس کی امپورٹنس کیا ہے, بچوں کو جوڑنے کے لیے کس طرح اس کو بنایا جا سکتا ہے اپنے سینٹر پر, یہ ساری چیزیں بھی ورک شاپ میں آئیں گی. اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام, یعنی کہ آپ کو کچھ ایسے پروگرام بھی چلانے ہوں گے جہاں پر بچے کچھ سیکھ رہے ہیں, کچھ لرننگ کا ماحول ہے. لرننگ اور اچیومنٹ جو ایک ایسا احساس ہے کہ انسان کو جب اس کا چسکا لگ جائے کہ بھئی لرننگ کوئی چیز کی سیکھ رہا ہے, نئی بات سیکھ رہا ہوں, نئی چیز میں یہاں جا کر سیکھوں گا, یا پھر اچیومنٹ کا احساس کہ ویری گڈ آپ نے بہت اچھا کیا. یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ جب بچے کو یہ چیزیں مل جائیں تو پھر وہ چھوڑنا آپ کا سینٹر نہیں جائے گا. ٹائم ٹو ٹائم جو ہے میٹس بھی رکھیں, جیسے بھی آپ نے اسکول میں ایجوکیشن سسٹم میں دیکھا ہوگا کہ بچوں کو مطلب پرسنالٹی کے ساتھ, بڑی پرسنالٹی کے ساتھ انٹریکشن سکھاتے ہیں کمیونیکیشن اسکل ڈیولپ کرنے کے لیے. تو ہم CIO کے صدر, SIO کے صدر, GIO کے صدر, GIO کی کوئی خاتون جو کسی کام میں ماہر ہے, جو سسٹر ہماری, ان کو, یا SIO کے کسی سے میٹ کروائیں, بچوں کی میٹ اپ کروائیں کہ آج ہم ملیں گے SIO کے صدر سے, تاکہ ان میں SIO اور GIO کے لیے اٹریکشن اور تجسس پیدا ہو کہ کاش, جیسے بچہ دیکھتے بچے ہوتے ہیں ہم لوگ تو سوچتے ہیں کاش ہم بھی اس مقام پر پہنچے, تو یہ احساس بچے میں ہو تو اس کو وہ اور اجتماعیت سے قریب ہوگا اور پھر وہ ہماری تحریک کا بڑا اثاثہ بنے گا. اور اسٹرانگ بلڈنگ فیوچر آرگنائزیشن, یعنی ان کے درمیان جو ہے ایک اچھا سا, ان تحریکی شخصیات سے بھی آپ ملوائیں, ان سے بتائیں کہ ان کے کارنامے کتنے بڑے ہیں. جیسے کہ محترم ہمارے امیر جماعت کہتے ہیں کہ اگر آپ بچوں کو آج پوچھیں کہ آپ کا ہیرو کون ہے تو وہ کارٹون کے نام لیں گے اور کارٹون کے کیریکٹرز کو اپنا ہیرو بنائیں گے. تو آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ بچوں کو جہاں دیکھنا چاہتے ہیں, جیسا کہ مجھے یاد آ رہا ہے عبداللہ اعظام بہت بڑے محدث ہیں, ان کے بیٹے نے ایسے ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ بیٹا تم کیا بننا چاہو گے, تو کہا ابا جان آپ اتنے بڑے محدث ہیں اور آپ اتنے مطلب آپ ایسے محدث ہیں کہ جن کو دیکھ کر لوگ دنیا اشش کرتی ہے, رش کرتی ہے, میں آپ ہی کی طرح بننا چاہوں گا. تو انہوں نے کہا بیٹا تم بہت کہیں دور رہ جاؤ گے, جب میں نے صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھا, ان کو ہیرو بنایا تو میں یہاں تک پہنچا, تو مجھے بناؤ گے تو پھر کہاں تک پہنچو گے. تو کوشش یہ ہو کہ ہم ایسی بڑی شخصیات جنہوں نے اجتماعیت کے لیے پوری دنیا میں, آل اوور ورلڈ, پوری دنیا میں اجتماعیت کو مضبوط کرنے کے لیے کارنامے انجام دیے, حسن البنا شہید کی شخصیت, اس طرح کی شخصیت کو اسٹوری ٹیلنگ کے ذریعے سے بچوں کو سمجھانا, یہ بھی بچوں کو مطلب CIO کے لیے ویژنری پرسن بنانے کے مترادف ہوگا. اس میں پھر ہم نے سرگرمی یہاں دی ہے کہ کتنی اٹریکٹیو سرگرمی ہم کیسے انجام دے سکتے ہیں. یہ تو انوگریشن ہے جو میں نے خاص طور پر ڈالا ہے کہ ہمارے CIO کا انوگریشن ہوا تھا, جو محترمہ میرے جماعت کے ذریعے سے ہمارا پورے ڈپارٹمنٹ کا انوگریشن ڈیٹ ہے, یہ تو اس کو اس میں شامل کیا ہے. یہ لوگوں کا اجرا جو مرکزی سطح پر ہوا تھا. اس کے بعد یہ ایکٹیویٹیز ہیں, دیکھیے آپ یہ جو رنگ ہے بہت سمپل سا ہے, اگر رنگ نہ ہو وہاں پر تو آپ دائرہ بنا لیجئے, اس پہ نمبرز لکھے ہیں کارڈ پر,
تو بچے جو ہے اس طرح کی کچھ سرگرمی ایک صرف نمونے کے طور پر ہے. ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی جو ہے ایسی فائل بنا لی جائے جو آڈیو ویڈیو فائل ہو اور وہ آپ تک پہنچائیں کہ کس طرح کی ایکٹیویٹی کروائی جا سکتی ہیں. چھوٹے بچوں میں یہ ایکٹیویٹی بھی کارگر ہوگی کہ جس میں بچے جو ہے وہ کارڈز دیکھ کر, اس میں کیا ہوتا ہے ایک چھوٹا سا پریشر کریٹ ہوتا ہے بچوں کو. ابھی کہا جا رہا ہے کہ ایگزامینیشن کا دباؤ نہ دیں بچوں پر یا کسی مقابلے کے لیے کوئی دباؤ نہ بنے, لیکن چھوٹا سا پریشر کریٹ ہو رہا ہے جو ضروری بھی ہے لرننگ کے لیے کہ آپ کو بہت تیزی کے ساتھ اتنے نمبرز کے بال اٹھا کر اس میں رنگ میں ڈالنے ہیں اور اتنی دیر کے لیے وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں, انجام دیتے ہیں بچے. پھر اس کے بعد نیکسٹ جو ہے اس میں دیکھیے کنسنٹریشن کے لیے اگر آپ دیکھو گے کہ بچے جو ہے موبائل آج کل ہاتھ میں لے رہے ہیں تو موبائل کا استعمال جو ہے بچوں میں, چھوٹی ریل جو ہے 30 سیکنڈ والی جو ریل ہے, اس ریل نے بچوں کے اسپین آف اٹینشن کو بہت کم کر دیا, لیس ہو گیا اسپین آف اٹینشن. بہت تیزی کے ساتھ وہ موو ہوتے ہیں, کوئی کھلونا بھی آپ دے دیں ان کا دل نہیں لگتا بہت دیر تک, اس کھلونے سے بیزار ہو جاتے ہیں, بیزار ہو کر چھوڑ دیتے ہیں. تو کنسنٹریشن کے لیے جب پہلے زمانے میں طریقہ کار اختیار کیے جاتے تھے, پھول پرونا یا موتی کو اٹھانا, اس میں جو ہے وہ پکڑ مضبوط ہوتی ہے بچے کی, ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بچے جو ہے انہماک سے کوئی کام کرتے ہیں, جب دلچسپی اور انہماک سے کام کرتے ہیں تو ان کا کنسنٹریشن بڑھتا ہے. جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ لڑکیاں بہت اچھا تعلیم حاصل کیوں کر رہی ہیں, اس لیے کہ بہت ساری اسٹڈیز نے بتایا کہ لڑکیاں کنسنٹریشن کے ساتھ گھروں کے کام کرتی تھی, دائرہ محدود تھا, روٹی بنانا یا چننا, کوئی ایسے کام جو انہماک سے کرتی تھی. اب وہی انہماک جو ہے ان کا شفٹ ہو گیا اسٹڈیز میں, جو انہماک کے ساتھ وہ پڑھ رہی ہیں. تو بچوں کا انہماک جو لیس ہو رہا ہے ان کی بہت ساری لرننگ کو ڈسٹریکٹ کر رہا ہے, اور لرننگ ڈسٹریکٹ ہو جائے تو گروتھ ڈیولپمنٹ میں فرق ہو جاتا ہے, ان کا جو مینٹل لیول ہے وہ نہیں گرو ہو پاتا, پھر فزیکل پہ بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو بچوں کو ایسے گیم کھلوائے جائے وہاں پر جو اتنی دیر کے لیے بچہ بہت مطلب ٹیم بلڈنگ کے ساتھ کام کرے, جیسے کہ ابھی آپ اس میں دیکھیے گا. اس میں سرمایہ بہت زیادہ نہیں ہے, یوز اینڈ تھرو کپس ہیں, گلاسز ہیں, ربر ہے ایک, اور اس ربر بینڈ کو لے کر 4 رسیاں باندھ دی گئی ہیں, اور اس طرح کے بہت سارے ہم نے انلسٹ کیا, تقریباً 200-250 گیمز اس طرح نکال کر ایک فائل میں اس کو کر کے انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی اوپن فائل میں. اور کچھ سجیشن کے طور پر بھی بچوں کو مطلب ہم لوگوں نے ویڈیو فائل آپ کو ملی ہوگی گروپس میں کہ ہم نے دیا تھا کہ کچھ ویڈیوز ہیں جو بچوں کو دکھائے جائیں. اب چونکہ بچہ ڈیوائس سے کنیکٹ ہے یا پھر ٹیلی ویژن پر دیکھ رہا ہے تو ٹیلی ویژن پہ اس طرح کے کچھ ویڈیوز دکھانے سے وہ طاقتور, ہم نے اس میں مقاصد بھی مینشن کیے ہیں کہ وہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یا اس سیریز کو دیکھنے کے بعد وہ طاقتور ہوگا, وہ مطلب یہ کرے گا, ٹیم بلڈنگ ان میں ہوگی یا سب کے ساتھ مل کر کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. تو اس طرح کے وہ سجیشنز جو ہے ہمارے محترم نائب امیر جماعت محترم اسماعیل حسن صاحب نے جو سجیسٹ کیے تھے وہ چیزیں بھی ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. تھرڈ ون یہ کہ CIO کڈس یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب یہ اس کے پلے اور لرننگ کے طور پر ہم نے کچھ اسٹوری سیشن کے لیے کوشش کی ہے. 150 اسٹوریز کو ریکارڈ کروایا ہے. اینیمیٹڈ اسٹوریز کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کریں اینیمیشن کے ساتھ میں, اور وہ آپ تک پہنچائیں کہ کس طرح سے بچوں کو بچے ہی اسٹوری سنائیں گے تاکہ اسی کو بچے کاپی کر کے اپنے گروپ میں اسٹوری سنائیں ایک دوسرے کو. تو یہ تمام چیزیں تھی کہ مقصد, ویژن اور اس کے تحت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. جی جزاک اللہ خیر.